السلام علیکم ناظرین، یہ ملی وائس کا ڈیلی بلیٹن عالمی شب و روز ہے۔ میں عبدالوہاب۔ ناظرین، عالم اسلام سے اہم خبروں سے آگاہی سے قبل پیش ہے چند اہم جھلکیاں۔ امریکہ نے مانا طالبان نے اپنا وعدہ نبھایا، 1.5 سالوں میں کوئی بھی امریکی فوجی نہیں ہوا ہلاک۔ رمضان میں کرغزستان اور تاجکستان کی سرحد پر تنازع امن میں تبدیل، مسلم ممالک نے سیز فائر کیا۔ اسرائیل میں بھگدڑ میں امریکی شہریوں کی اموات پر امریکہ ہوا برہم، وبائی دور میں میلہ منعقد کرنے پر نیتنیاہو کو لتاڑا۔ کورونا سے متاثرہ بھارت کو بنگلہ دیش بھیجے گا ریمڈیسیویر انجیکشن اور طبی ادویات۔ اور آسٹریلیا کا مسلم طبی عملے کی خدمات کا اعتراف، جاری کیا باحجاب ڈاکٹر کیئر ڈاک ٹکٹ۔ ناظرین، ساری دنیا کی نظریں افغانستان پر ٹکی ہوئی ہے، جہاں امریکی اور ناٹو افواج 2 دہائیوں بعد اپنے گھر واپس ہوگی۔ اسی دوران افغانستان میں مقیم مغربی افواج کے اعلیٰ عہدیداروں نے مانا کہ طالبان نے اپنا وعدہ نبھایا ہے اور معاہدے کے بعد سے مغربی سیکیورٹی فورسز کی حفاظت کی۔ اصل میں امریکہ اور طالبان کے درمیان پچھلے سال معاہدہ ہوا تھا کہ امریکہ 1 مئی 2021 تک اپنی فوجیں افغانستان سے ہٹاتا ہے تو اس کے فوجیوں پر کسی قسم کا حملہ نہیں ہوگا، اور اسی معاہدے کے تحت طالبان نے 1 سال سے زائد عرصے میں افغانستان میں دوسرے گروہوں کے حملوں سے مغربی فوجیوں کی حفاظت کی۔ اس کے نتیجے میں گزشتہ 1.5 سال میں ایک بھی امریکی فوجی کی موت نہیں ہوئی۔ حالانکہ طالبان نے افغان سرکاری افواج پر حملے تیز کر دیے ہیں۔ گزشتہ 2 ہفتوں میں 100 سے زیادہ افغانی سیکیورٹی اہلکاروں کو ہلاک کیا ہے۔ ادھر 2 امریکی مغربی ناٹو عہدیداروں نے خبر رساں ادارے رائٹرز سے کہا کہ واشنگٹن نے مغربی فوجی اڈوں کو کسی بھی طرح کے حملوں سے بچانے کے لیے طالبان کی پیشکش کو قبول کر لیا ہے۔ اس حملے میں شامل ایک مغربی سفارتکار کا کہنا ہے کہ طالبان نے ایک پرت کی طرح کام کیا اور اپنے جنگجوؤں کو حکم دیا کہ اس عرصے میں کسی بھی غیر ملکی فوجی کو زخمی یا ہلاک نہ کریں۔ ماہ رمضان میں رحمتوں کا نزول ہوتا ہے اور انہی رحمتوں میں سے ایک امن و امان کا عام ہونا ہے۔ ماہ رمضان کی برکت سے 2 مسلم ممالک کرغزستان اور تاجکستان اپنے سرحدی تنازع کو بھلا کر جنگ بندی پر متفق ہو گئے۔ وسطی ایشیا کے ان دونوں ممالک کے صدور نے فون پر بات چیت بھی کی تاکہ مزید امن کی راہ ہموار ہو سکے۔ تاجک اور کرغزستانی اعلیٰ عہدیداروں نے مانا کہ ان کی سرحدوں میں تنازع ہوا تھا جو پھر کبھی نہیں ہونا چاہیے۔ یہ دونوں ممالک سابق سوویت جمہوریہ سے منسلک تھے اور روس کو اسٹریٹجک اتحادی سمجھتے ہیں۔ ہم اپنے ناظرین کو یہ یاد دلانا چاہیں گے کہ تاجکستان ایک سیکولر ملک ہے جس میں 90% سے زیادہ مسلم آبادی ہے، لیکن سوویت کے بعد کے دور میں اس ملک میں مذہبی دلچسپی میں نمایاں اضافہ دیکھا گیا۔ کرغزستان میں 75% سے زیادہ آبادی مسلم ہے، جہاں 1996 کے بعد مذہب کی طرف راغبیت دیکھی گئی۔ کرغزستان میں پچھلے 6 ماہ کے دوران اسکولوں سے زیادہ مساجد کی تعمیر ہوئی۔ اسرائیل میں مذہبی تہوار کے دوران بھگدڑ میں 45 سے زیادہ لوگوں کی جانیں گئیں، جبکہ 100 سے زیادہ زخمی بھی ہوئے۔ اس حادثے میں کثیر تعداد میں امریکی شہریوں کی ہلاکت پر اسرائیل میں موجود امریکی سفارت خانے کی جانب سے تشویش کا اظہار کیا گیا۔ جمعرات اور جمعے کی درمیانی شب کو اسرائیل کے پہاڑ میرون کے ڈھلوانوں پر یہودی میلے میں بھگدڑ سے کم از کم 45 افراد کچلے گئے اور 100 سے زیادہ زخمی بھی ہوئے۔ حالانکہ بھگدڑ مچنے کی اصل وجہ ابھی تک واضح نہیں ہو پائی ہے، لیکن کورونا وائرس جیسے عالمی وبا کے باوجود اتنے بڑے پروگرام منعقد کرنے پر امریکہ نے ناراضگی جتائی۔ میلے کے انعقاد کا اجازت دینے پر نیتنیاہو حکومت اور اسرائیلی فوج کے خلاف غصے کا اظہار کیا گیا ہے۔ ایک اندازے کے مطابق اس مذہبی تقریب میں 1 لاکھ سے زائد لوگ جمع ہوئے تھے۔ تل ابیب میں اوہنا گھر کے باہر لوگوں نے احتجاجی مظاہرہ کیا اور موم بتیاں روشن کرتے ہوئے اسے شرمندگی سے تعبیر کیا۔ یہ مذہبی میلہ نیتنیاہو کے قریبی مذہبی گروہ نے منعقد کیا تھا۔ پاکستان نے توہین رسالت کے قوانین کے بارے میں یورپین یونین کی پارلیمنٹ کے غیر ذمہ دارانہ بیان کی بھرپور مذمت کی ہے اور کہا کہ یورپ شاتم رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنجیدگی سے نابلد ہے۔ اسلام آباد میں وزارت خارجہ نے یورپی قرارداد پر مایوسی کا اظہار کرتے ہوئے بیان جاری کیا، جس میں کہا گیا کہ پاکستان میں توہین مذہب کے قوانین مذہبی حساسیت کے تناظر میں افہام و تفہیم کی عکاسی کرتا ہے۔ یورپین پارلیمنٹ نے 1 روز قبل اسلام آباد کو مذہبی اقلیتوں کے لیے آزادی کی اجازت دینے کا مطالبہ کرنے کی قرارداد منظور کی تھی۔ اسی کے ساتھ یورپین یونین نے پاکستان کی ترجیحی تجارت کی حیثیت پر نظر ثانی کا مطالبہ بھی کیا تھا۔ یورپین پارلیمنٹ نے پاکستانی حکام پر زور دیا تھا کہ وہ توہین مذہب کے متنازع قوانین کو منسوخ کے ساتھ ساتھ پیغمبر اسلام کی توہین کرنے والے کوثر اور ایمانوئل نامی عیسائی جوڑے کو رہا کرے۔ پاکستان میں توہین رسالت کا قانون کا مرتکب پائے جانے پر سزائے موت تک دی جا سکتی ہے۔ بھارت میں کووڈ-19 کے مریضوں میں انتہائی اضافے کے مد نظر بنگلہ دیش اگلے ہفتے ہندوستان کو ریمڈیسیویر انجیکشنز اور طبی ادویات بھیجے گا۔
बांग्लादेश सेक्रेटरी खारजा मसूद बिन मोमिन ने बताया कि बांग्लादेश अगले हफ्ते भारत को तिब्बी सामान के साथ कोविड-19 के इलाज में इस्तेमाल होने वाली एंटीवायरल दवा रेमडेसिविर भेजेगा। ढाका ट्रिब्यून ने मोमिन के हवाले से कहा कि हिंदुस्तान ने बांग्लादेश से रेमडेसिविर फराहम करने की दरख्वास्त की है, जिससे हंगामी अद्वियात और तिब्बी सामान की फराहमी भेजने की पेशकश की गई है। इन सप्लाइयों में 10,000 रेमडेसिविर इंजेक्शंस, 30,000 पीपीई किट्स और कई हज़ार जिंक, कैल्शियम, विटामिन सी और दीगर ज़रूरी गोलियाँ शामिल हैं। आपको बता दें कि भारत में रोज़ाना तकरीबन 3 लाख से ज़ायद मरीज़ों में इजाफा हो रहा है, जिसके सबब अद्वियात की तलब में इजाफा हुआ है। कौमी सतह पर बिगड़ती हुई कोविड-19 की सूरत हाल में मरीज़ों के लिए मेडिकल ऑक्सीजन, अद्वियात और अस्पतालों में बेड की मांग में इजाफा देखा गया है। फ़लस्तीन में 15 सालों में पहली बार मुजव्वज़ा इंतखाबात में ताख़ीर का फ़लस्तीनी सदर महमूद अब्बास ने ऐलान किया है। अब्बास को डर है कि इंतखाबात में हमास पार्टी उन्हें शिकस्त देगी, जिससे अब्बास ने इसराइल के साथ तनाज़े का हवाला देते हुए इंतखाबात को मुलतवी करने का ऐलान किया। हमास ने फ़लस्तीनी सदर के इस इक़दाम को अवाम से बगावत करार देते हुए कहा कि गैर मुअय्यना मुद्दत तक इंतखाबात मुलतवी होने से इसराइल और मगरबी मालिक जो इस्लाम पसंद ग्रुप को एक दहशतगर्द तंजीम के तौर पर देखते हैं वो खुश होंगे। मगरबी ताकतें हमास की बढ़ती हुई मकबूलियत और ताकत के बारे में फ़िक्रमंद है। आम फ़लस्तीनी भी इंतखाबात में ताख़ीर से नाराज़ होकर इसे बदउनवानी और आमिराना रवैये से ताबीर कर रहे हैं। आपको बता दें कि हमास इसराइल के वजूद के हक़ को तस्लीम नहीं करती और गज़ा पर कंट्रोल हासिल करने के बाद उसने 3 जंगें लड़ी है। उसने पिछली 3 दहाइयों के दौरान मुतअद्दिद हमले भी किए, जिसमें सैकड़ों इसराइली फ़ौजी हलाक हो चुके हैं। नाज़रीन, कोरोना के इन नामसायद आलमी हालात में तिब्बी खिदमत पेश करने वाले अमले को मुख्तलिफ़ ममालिक में मुख्तलिफ़ किस्म की खराज तहसीन पेश की जा रही है। ऑस्ट्रेलिया में तिब्बी खिदमत अंजाम देने वाले अफराद के लिए खुसूसी डाक टिकट जारी किए गए हैं। इन डाक टिकटों में सबसे ज़्यादा तवज्जो देने वाले डाक टिकट पर एक बाहिजाब खातून को बताया गया है। फ्रंटलाइन हीरोज़ नाम से 5 डाक टिकटों के एक नए सेट में एक बाहिजाब मुस्लिम औरत को भी खराज तहसीन पेश की गई है। इस नए डाक टिकट सेट में तिब्बी अमले के साथ साथ पुलिस, असातिज़ा इकराम और ज़रूरी कारकुनों को भी खराज तहसीन पेश किया गया है। ऑस्ट्रेलियाई पोस्ट की जनरल मैनेजर निकोल शेफील्ड ने टिकट का इजरा करते हुए कहा कि डाक टिकट हमारे हीरोज़ की नुमाइंदगी करते हैं जो माशरे को अहम खिदमत फराहम करते हुए मुल्क को आगे बढ़ाते रहे हैं। उन्होंने कहा कि ये बहादुर अफराद पिछले 12 महीनों से अपनी जान की परवाह न करते हुए लाखों जानों को बचाने की कोशिश कर रहे हैं। हम अपने नाज़रीन को ये याद दिलाना चाहेंगे कि ऑस्ट्रेलिया नस्ल परस्त और इस्लामोफोबिया के लिए बदनाम मुल्क है। फिर भी डाक टिकट के इजरा ने साबित किया है कि आलमी तौर पर मुसलमानों ने ख़ुद को इंसानियत की खिदमत और बहरान के दौरान तमाम मज़ाहिब के लोगों की मदद के लिए वक्फ़ कर दिया है। और यही जज्बा और यही तालीमात है जो मुसलमानों को मुमताज़ बनाती है। तो नाज़रीन, ये थी मिली वॉइस के आलमी शब रोज़ में आज की अहम आलमी ख़बरें। दीगर तज़किये और तबसरे आप मिली वॉइस के फ़ेसबुक, यूट्यूब, इंस्टाग्राम और ट्विटर पर भी देख सकते हैं। मिली वॉइस को फॉलो करना और सब्सक्राइब करना ना भूलें। अब्दुल वहाब को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।